کر کے، راستہ بلاک کر کے، اپنی شادی اور غمی کے موقع پر گلی کو بند کر کے، یا جو ہے وہ محلے کو بند کر کے، یا شہر کو بند کر کے، تو آپ بتائیے اس کے الٹ کتنا سخت گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں دین کے نام پر جو لوگ روستے بلاک کرتے ہیں، خاص کر عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، رسول اللہ سے محبت کے نام پر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے، اور سب سے بڑا رویہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور زمین سے ظلم کے خاتمے کے جدوجہد کرنا، اور اس کے بھی جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا کیا تھے، اور اس کے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے کیسا تعلق تھا، آپ کا اپنے رفیق، اپنے جو دوست تھے ان سے کیسا تعلق تھا، آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یہ پوری نشست انشاءاللہ ہماری ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ ایک چٹائی پر، کھجور کی چٹائیاں تھیں اس وقت، چٹائی پر جو ہے وہ اپنے جسم سے قمیض مبارک نہیں تھی اور لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، اور آپ کے عطر مبارک، جسم عطر پر جو ہے وہ جب نشان دیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیسر اور کسریٰ، یہ روم، یہ اللہ کے دشمن، یہ ایران اللہ کے باغی، اور ان کے پاس اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا، یہ مخبلی بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے جسم پر یہ چٹائی کے نشان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ انہیں دنیا میں سب کچھ عطا کر دے اور ہمیں آخرت میں عطا کر دے؟ کیا تم اس بات؟ اور وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے بدلہ لینا ہے آپ سے۔ صحابہ بھی پریشان، غصہ بھی آیا ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا، کس چیز کا بدلہ لینا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اور مجھ سے بدلہ لے لو، چھڑی لو اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بدن پر اس وقت کپڑا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کپڑا ہٹا دیا، اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا دیا اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں۔ اب وہ جو کپڑا ہٹا ہے تو وہ صحابی بھاگے ہیں وہاں سے، اور جا کر مور نبوت سیدہ فاطمہ کا جھگڑا ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روٹ کے مسجد نبوی میں جا کر لے گئے۔ اب رسول اور سیدہ فاطمہ پریشان ہیں کہ خامن ناراض ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا، بیٹی پریشان ہے، تو بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، علی سے جھگڑا ہو گیا، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی بات سنی اور آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ مسجد نبوی میں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ اندازہ کریں، عاجزی کی انتہا دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نکال دیا تھا مکے تھے، کہا تھا کہ اب آپ رہنے کے نہیں، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن رسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند واقعات، یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جن سے میں اور آپ ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔
اور اس کے اندر ہم یوں سمجھیے کہ یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات سے تعلق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور فکر آخرت کا معاملہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت خلق کا پہلو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ رویے اختیار کیے، اور سب سے بڑھ کر جو رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اللہ کی اس زمین پر ظلم کا خاتمہ کر کے اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے کہ اس سے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ایک لگاؤ پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ سارا ہمارا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اس میں ہم یہ باتیں بھی پڑھیں گے کہ نمونہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو نمونہ تو تمام معاملات میں ہوتا ہے نا، اور یہ غم میں بھی ہمارے لیے نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غم زدہ لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ، اور غموں سے ہم بھی گزرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غموں سے گزرے ہیں، تو کچھ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیئر کر لیں گے جس سے ہمیں کچھ رہنمائی مل جائے گی۔ آج ہمارے لیے غموں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا جب ہم اللہ کے رسول کے غموں کا مطالعہ کریں گے۔ پھر غیرت دینی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر آپ کا 23 برس کی جدوجہد کی ہے آپ نے دین کے لیے، اس جدوجہد کا اور اقامت دین کے حوالے سے کیا کیا تکلیف برداشت کی، وہ ساری کی ساری ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، مگر کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو آخرت کی امید رکھتا ہو کہ کل پیشی ہوگی اللہ کے حضور، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، یہ سارے معاملات کرتا ہو۔ ورنہ آپ اندازہ کریں کہ اگر اللہ کے سامنے پیشی یاد نہ ہو، آخرت کا احساس دل میں موجود نہ ہو، اللہ کا ذکر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت کر کے اس کا ذکر کرنا، اگر یہ بعض پہلو اور یہ باتیں ہمارے سامنے نہ ہوں تو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے تو ہو سکتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دعوے تو ملیں گے لیکن کوئی عملی کام دکھائی نہیں دے گا، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اس اسوہ سے فائدہ دراصل کسے ملے گا؟ یاد رہے کہ کل مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی دینی ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ طلب پیدا ہوگی، یہ تڑپ پیدا ہوگی، اس کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ ملے گا۔ جیسے ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدیٰ للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو ہدیٰ للمتقین، جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، وہ اس سے جو ہے جب یہ سورج نکل آیا تو اس کی روشنی تو سب کے لیے ہے نا، جیسے قرآن آیا تو اس کا نور سب کے لیے تھا، مگر قرآن سے ہدایت بالفعل انہیں ملے گی جن میں تقوی ہوگا۔ سورج کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جو سورج کی روشنی کے سامنے کھڑے ہوں گے نا۔ اگر جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوگی، جو اپنی گھر کی کھڑکیوں پر پردے ڈال دے گا تو اس کے پاس تو سورج کی روشنی نہیں آئے گی، وہ تو اسے فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو جس کے اندر آخرت کی تڑپ ہوگی، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب کچھ ابتدائی باتیں سنیے. پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر بعد شروع کریں گے. کچھ مزید تمہیدی باتیں. ان میں سے پہلی بات یہ کہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں وحی کے مطابق تھی، وحی کے مطابق تھی. قرآن مجید نے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے. جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے. کم و بیش 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی اور اسی بات کی میں پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو قرآن کی یہ سند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اللہ کی وحی کے تابع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی وحی کے تابع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں تھی. یہ بات اور کسی کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اور یہاں تک پچھلے انبیاء کا تعلق ہے تو یقیناً وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ تھے، مگر ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. ان کی اصل زندگی جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، شاید اب ہمارے سامنے بھی نہ ہو، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے. آج بھی ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں یا سنیں تو تب. ہمارے ہاں تو ممبر اور محراب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور معجزات بھی بیان کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی بیان کرنے چاہیے، ایمان ہے. لیکن ہمارے ہاں تو واہ واہ کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، نہ واہ واہ ہو جائے اور اس سے ہمیں کچھ فائدہ. ایک مرتبہ یہی سیرت کا جو بیان ابھی چل رہا ہے، لاہور میں ایک گھر کے اندر یہ پروگرام شروع ہوا، تو اس پروگرام کو میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے کچھ مخالفین کھڑے ہو گئے کہ یہ گھر میں کیوں درس ہو رہا ہے، مسجد میں ہونا چاہیے اور اس طرح کی باتیں. تو اور دن بدن حاضری بڑھتی جا رہی ہے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ گھر سے باہر بھی لوگ کھڑے ہو کے سیرت سن رہے تھے. تو مسجد کے امام صاحب نے، وہ جو کابینہ تھی جنہوں نے ایک درس ارینج کیا تھا، شاہد صاحب ہمارے دوست، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو اور ہمارے ایک دوست عاطف صاحب ان کو بلوایا اور ان سے گفت و شنید کی کہ یہ بھائی آپ نے کیا شروع کر دیا ہے یہ درس، اور یہ کیا، یہ تو مولویوں کے کام ہے، ہم جیسے لوگوں کے آپ لوگوں نے کیوں شروع کر دیے، اور یہ تو مناسب نہیں ہے. تو وہ شہد صاحب نے ان حضرت سے کہا، مفتی صاحب سے یہ بات عرض کی کہ حضرت بات سنیں، میری عمر 25 سال 26 سال ہو گئی ہے، ہم اسی علاقے میں اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک آپ سے یہی سنا ہے، آپ نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ کے رسول نے اونٹنی کو ہاتھ لگایا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، دودھ دونا شروع کیا تو دودھ دینا شروع کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، یہ نہیں بتایا. یہ اس بندے کے الفاظ ہیں، یہ ہمیں بتایا اس صاحب نے. تو بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی. دوسری بات آپ یہ بھی جانیے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گوشے میں جامع ترین اسوہ ہے اللہ کے رسول میرے اور آپ کے لیے. بہت پیارے الفاظ ہیں جو سیدنا سلمان ندوی نے خطاب مدارس میں کہی، اور یہی بات ایک ہندو نے بھی، کرشنا راؤ بھگت نے بھی کہی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اگر کسی نے ایک باپ کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھے، ایک شوہر کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھے، ایک کزن کو دیکھنا ہے، ایک دوست کو دیکھنا ہے، ایک خطیب کو دیکھنا ہے، ایک مربی کو دیکھنا ہے، ایک مزکی کو دیکھنا ہے، ایک سیاستدان کو دیکھنا ہے، ایک سپہ سالار کو دیکھنا ہے، ایک جج کو دیکھتا ہے. گنتے چلے جائیے، کوئی ہے جو قریب قریب دکھائی دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اتنی جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اتنی جامعیت کے ساتھ ہمارے ہاں. ہاں ایک بات اس میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں خواتین کے لیے جیسے کچھ بزرگوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا گیا.
کیونکہ بعض معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مرد تھے تو آپ کے ساتھ پیش نہیں آتے، لیکن آپ کی بیویوں کے ذریعے سے وہ خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ، وہ بھی اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی عمل اللہ کے رسول نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی کیا ہے نا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا انتہائی مستند ذرائع کے ساتھ۔ آج بھی ثابت ہے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں تہمد استعمال کیا، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پاجامہ جو ہے وہ خریدا ضرور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استعمال بھی کیا ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے خریدا یا آپ نے پسند فرمایا تو یہ بات بھی آج ہمارے پاس بالکل اتھینٹک ذرائع کے ساتھ موجود ہے، بالکل اتھینٹک، ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہے۔ چوتھی بات اس میں آپ یہ یاد رکھیے، سامنے رکھیے، یہ مجھے اور آپ کو ایز اے مسلمان معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انتہائی مستند ذرائع سے مجھے اور آپ کو منتقل ہوا ہے، انتہائی مستند ذرائع کے ساتھ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہوا میں کہہ دی جائے، جیسے آج ہمارے ہاں موہنجو دوڑا ہرپا کی 5000 سالہ پرانی تہذیب کی بڑی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ، دانشور طبقہ آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لیتا ہے، 5000 سالہ پرانی تہذیب، جبکہ 1400 برس پہلے کی ہوئی بات۔ تو اچھا یہ بات ریلائیبل نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ یعنی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ، آپ کی اسوے کے ساتھ، کہ 5000 برس کی شے جس کو بیان کرنے کے لیے اتنے اتھینٹک ذرائع بھی موجود نہیں ہیں جتنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویریفائی کرنے کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہے، مگر 5000 پہلے کی بات ہمارا دانشور طبقہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لے گا، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے، جب سنت کی بات آتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، جبکہ ہم پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مستند ذرائع کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس پہنچی ہے۔ جو اس ضمن میں آپ اندازہ کریں، حدیث کا ایک خاص علم ہے، اور اس ضمن میں حدیث کے فن کے ضمن میں سارے افراد جو راوی ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور جس عرق ریزی سے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، ہمارے محدثین نے اس کو جمع کیا ہے۔ اگلی بات یہ کہ انتہائی معمولی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور رہنمائی چھوڑی ہے۔ یہ دیکھیں، کبھی کبھی یہود مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ یہ انتہائی معمولی باتوں میں بھی آپ کے رسول نے اسوہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے کہتے ہیں، بیٹھنے کی حیت بھی بیان کر دی، اور وہاں طہارت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں سے باہر کیسے نکلتے ہیں، پہلے کیا پڑھتے ہیں، باہر آنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اتنی کچھ جزیات تک ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں 2-4 نام ہی ہمیں معلوم ہوں گے نا، اپنے باپ دادا کے، اپنے باپ دادا کی پسند کے ہمیں 2-4 ڈشز کے نام ہی پتہ ہوں گے جو ان کو پسند تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی مستند ذرائع سے ہم ہر وہ بات جانتے ہیں جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ انجام دی ہو، لیکن ہمیں وہ معلوم ہوگی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو 5 باتیں تو میں نے صرف آپ کے سامنے تمہیداً ابتدائی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کریں گے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات پڑھیں گے، وہ موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، یعنی تعلق مع اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اور میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر رہنمائی کیا ہے۔ اس کے اندر پہلی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے راتوں کے قیام سے پیروں میں ورم آ جانا۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی شہادت ہے کہ کم از کم 1/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات،
اور حدیث و سنت کا بیان ہے کہ کبھی کبھی پوری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں بسر کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے اس اسوے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا واقعہ آپ دیکھیں، دن میں 70 اور 100 مرتبہ اللہ کے رسول استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اتنا استغفار کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جائزہ لیں، ہم کیسے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اندر باہر سے ہم کیسے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں استغفار کا؟ وہاں تو حد یہ ہے، آپ اندازہ کریں، حد یہ ہے نماز میں، فرض نماز میں کتنا پیارا کام کیا، اللہ سے نماز میں ملاقات کی، فرض نماز میں سلام پھیرا تو اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا ہے۔ اتنا پیارا کام کیا ہے نماز کا، پھر بھی استغفار کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کس بات پر استغفار ہو رہا ہے؟ اے اللہ، تیری بندگی میں، تیری عبادت میں، اس ادائیگی میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، اس پر تو مجھے بخش دے، اس پر جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کو تو ٹال دے۔ تو اندازہ کیجئے 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کا معمول ہمیں کس قدر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے اور مستقل بنیادوں پر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ایک اور واقعہ اللہ سے تعلق کا، آپ یہ دیکھیے، یہ تیسرا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جو آپ کی زبان پر تھا، اللہم فی رفیق الاعلی، یہ الفاظ تھے آپ کی زبان پر۔ آپ اس سے پہلے ذرا دو باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو دنیا میں دوست بناتا، اور ان کے متعلق کہا کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ وفات سے کچھ لمحات قبل یا ایک روز قبل کی بات ہے کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ نے آپ کو دیکھا، آپ کچھ تکلیف محسوس کر رہے تھے، یہ کیفیت آپ کی بیٹی سے دیکھی نہ گئی تو پکار اٹھی، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے دنیا سے جاتے ہوئے۔ یہ آخری کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہیں، اے اللہ تیری طرف کو تو ہی سب سے بڑا دوست ہے، اللہم فی رفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے، میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی موت یاد ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو بھی موت کی تیاری یاد ہے؟ رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت موت آ جائے تو کیا میں اور آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ یہ اللہ ہمیں اس کی کوشش کرنے کی، اپنی موت کو یاد رکھنے کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ موت کی تیاری کر رہے تھے۔ اگلا واقعہ اللہ سے تعلق کا، آپ دیکھیں کیسے کیسے بہترین واقعات میرے اور آپ کی، ہم یہ واقعات شاید سنے بھی ہوں لیکن محسوس نہیں کیے، آج محسوس کریں ان کو۔ نماز، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تعلق مع اللہ کے ضمن میں یہ بات ذرا نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ کبھی بلال سے فرماتے بلال آذان دو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ دیکھو کہ ہی فرمایا اللہ کے رسول نے، دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج امت بڑے آرام کے ساتھ ساری نمازوں کو ضائع کر دیتی ہے، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے؟
جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اور مزے کی بات معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو پیدائش کا دن بڑی خوشی کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں نماز میں مسجدوں سے غائب ہوتے ہیں. ساری رات گلیوں میں محلوں میں چراغاں کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے فجر کی نماز میں مسجد سے غائب ہوتے ہیں. تو یہ تو عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول تو فجر میں نظر آنا چاہیے نا، فجر با جماعت ہونی چاہیے. ہاں اس کے ساتھ چراغاں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو یہ اصل بات ہے. آپ اندازہ کیجئے معراج کے موقع پر رسول اللہ جب تشریف لے گئے تو آپ کو 50 نمازیں ادا کی گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ ان کو کم کرائیے، تو بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائی، ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، ان کو بھی کم کروائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے میں اللہ کے پاس جاؤں، اب میں نہیں جاتا. اللہ کے رسول 5 سے کم کرانے پہ شرم محسوس کر رہے ہیں، امت 5 کی 5 چھوڑ دیتی ہے، کوئی شرم محسوس نہیں کرتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. آج اس ٹھنڈک کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا تعلق رہ گیا، اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا. اگلا واقعہ سنیے. نماز قضا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے شدید بد دعائیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر، مشہور بات ہے بڑی، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ کی. 4 نمازیں قضا ہوئی جب آپ خندق کھو رہے تھے دشمن سے بچاؤ کے لیے. عصر کی نماز قضا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. آپ اندازہ کریں اور اس بات کو سمجھیں. بدر کا معرکہ ہوا، چند صحابہ وہاں شہید ہو گئے. احد کا معرکہ ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، مگر یہ الفاظ آپ کی زبان پر نہیں آئے کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. لیکن خندق میں 4 نمازیں ضائع ہوئی تو آپ نے فرمایا اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ شدت تاثر ہے نماز کے قضا ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تو جنگی حالت تھی نا. آج ہم امن کی حالت میں بڑے آرام میں ہیں امت، پھر بھی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اگر کل قیامت والے دن سامنا ہو گیا تو. کیا سامنا دکھائیں، کیا منہ دکھائیں. اسی تعلق مع اللہ میں آپ دیکھیے نماز کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مستقل وظیفہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وظیفہ. ایک تو 5 وقت کی نماز مستقل آپ پڑھتے تھے، پھر سنتیں، پھر قیام اللیل، پھر آدھی رات کو کھڑے ہوئے، کبھی پوری رات کھڑے ہوئے، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی بارش نہیں ہو رہی تو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بارش تیز ہو رہی ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آندھیاں چل رہی ہیں نماز، کبھی دشمن کا خوف تو نماز، سفر کا آغاز کیا تو نماز، سفر کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو نماز، پڑاؤ سے پھر سفر کا آغاز کیا تو نماز، سفر سے واپسی ہوئی تو نماز، سورج گرہن لگا تو نماز، چاند گرہن ہوا تو نماز، کوئی حاجت پیش آئی تو نماز، اللہ سے مشورہ طلب کیا تو نماز. نماز 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 مستقل وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز مستقل وظیفہ. آج اس نماز کے ساتھ ہم سچے عاشقوں کا، سچے محبت کرنے والوں کا کتنا تعلق ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف نعرے لگانے سے کوئی سچا عاشق رسول نہیں بنتا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے سے انسان سچا اللہ کے رسول کا عاشق بنتا ہے. صحابہ نے یہ کام نہیں کیے جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ سچے عاشق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان دینے کے لیے تیار. نمازوں میں غفلت نہیں. کوئی ایک صحابی دکھا دیجئے، کوئی ایک صحابی سیرت سے اٹھا کر دکھا دیجئے جس نے نماز قضا کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو. کوئی ایک صحابی دکھا دیجئے، نہیں ملے گا. اللہ سے تعلق کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنیے. اللہ پر توکل کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. غار ثور میں اللہ کے رسول موجود ہیں سیدنا ابوبکر کے ساتھ. کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گئے، اگر وہ نیچے دیکھتے تو آپ نظر آ جاتے. اس موقع پر سیدنا ابوبکر کچھ گھبرا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح ایک واقعے میں ایسے بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر نے موقع غنیمت جانا اور تلوار اٹھا کر آپ سے پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا مجھ سے.
تو آپ نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی کہ اس پر اللہ کے رسول نے وہ تلوار پکڑ لی اور بتایا اب بتا تجھے کون بچائے گا. تو کہنے لگا مجھے تو آپ بچائیں گے. فرمایا نہیں، تجھے بھی بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا. یہ توکل اور اعتماد کی نسبت ہے اللہ. آج ہمارا توکل کہاں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں پر توکل ہو گیا. ہم اولاد اللہ سے مانگنے کی بجائے اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں. مصیبت پریشانی آ جائے اللہ سے تعلق جوڑنے کی بجائے اللہ کے بندوں سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے تعلق ہمارا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نئی گاڑی لی ہے تو اس کے ساتھ کالا جوتا باندھ دیں گے. کیا ہے؟ اس سے گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نظر نہیں ہوگی. اب اندازہ کریں، اللہ پر توکل نہیں ہے، جوتے پر توکل ہے. اندازہ کریں، وہ جوتے اس کے سر پہ مارنے چاہیے. سر ٹھکانے آئے گا، پتہ چلے گا کہ جس رب کو نے 15 لاکھ کی گاڑی دے دی ہے وہ اس گاڑی کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. یہ 2 روپے کا جوتا حفاظت نہیں کرے گا. لیکن نہیں، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو دیکھا دیکھی ہے. ہندو ایسے کرتے ہیں، ہم نے تو ہندوؤں کے ساتھ معاشرت اختیار کیا نا، تو ہندوؤں والی طریقوں کو اپنا لی ہے. شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ہم شادی بیاہ میں کتنی رسمیں ہمارے ہاں. آج کل گود بھرائی کی رسم ہمارے ہاں پنڈی گیب شہر میں ہو رہی ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہوئی ہے. یہ گود بڑھائی کی رسم کیا ہے؟ یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، خالصتاً ہندوؤں کی رسم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور بھروسہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا. اسی تعلق میں اللہ کے حوالے سے اگلا واقعہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صبح شام دعائیں کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے. لیکن ہم تو اتنی دعائیں مانگ لیتے ہیں. حرم میں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں، ایسے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے مانگنا. مانگا وہ جاتا ہے جو دل سے نکلے، پڑھا وہ جاتا ہے جو سامنے ہو. پڑھی نہیں جاتی دعائیں، مانگی جاتی ہیں. نہیں آتی ہے ایک دعا. ایک ہم نے دیکھا حرم میں ایک شخص طواف کر رہا تھا تو وہ صرف ایک دعا، اللہ منو معاف کر دے، اللہ منو معاف کر دے، اللہ منو، اور کوئی دعا نہیں، اللہ منو معاف کر دے. یہ اس کے دل سے نکل رہی تھی. اور ہم شاید 50 دعائیں مانگ رہے تھے دیکھ دیکھ کے. وہ پڑھ رہے تھے، وہ مانگ نہیں رہے تھے. یہ ہے دعاؤں کی اہمیت. اللہ کے رسول نے دعاؤں سے ایک تعلق، اللہ کے رسول نے دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے. ایک جگہ پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جس کو دعا نہیں مانگنا آتی وہ اللہ سے کیا لے گا. لیکن وہ یہ رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں جو ہم نے یاد کیے ہوئے. دعا دل سے نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اقبال نے کہا نکل رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی تعلق میں اللہ کے ضمن میں آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا آپ کو. اللہ کی خاطر سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو آئی ہیں تو وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی ذات مبارک ہے. 23 برس کی نبوی زندگی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. لیکن نہ عبادت میں کمی آئی، نہ ذکر میں کمی آئی، نہ توکل اللہ میں کمی آئی، نہ نمازوں میں کمی آئی. آگے بھی کچھ اور ہم واقعات پڑھیں گے ستانے کے حوالے سے. لیکن آج میں اور آپ یاد رکھیں نا کہ آج اللہ ہمارے اوپر بھی مشکلات لا سکتا ہے. ابھی تو ہم بالکل سکون میں ہیں، تو ابھی تک دین کے حوالے سے تو ہماری طرف کسی نے چنے کا دانہ بھی نہیں پھینکا. جیسے مولانا علی میاں نے کہا تھا، ایک دنے کا کوئی جملہ نہیں کسی نے کسا، کوئی بات نہیں کہی، بڑے سکون کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کے رسول فرما گئے مجھے اللہ کی راہ میں ستایا بھی گیا ہے، اتنا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. اس پہ بھی صبر کیا. طائف میں کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تو ٹخنوں کے نشانے لے لے کر ظالموں نے آپ کو پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. آپ کا چہرہ مبارک، جسم مبارک خون و خون ہو گیا. طائف کی سنگریز زمین پر گھسیٹا گیا آپ کو.
اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ستائے جانے کے بعد بھی کیا عرض کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے اس بات پر، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اگر یہ تیرے اذن سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوشی خوشی قبول ہے، اس میں تیری رضا شامل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ ہے تعلق مع اللہ سے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلا جو معاملہ ہے، جو عنوان ہے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول کا زہد، فکر آخرت۔ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے فکر ہونے والی بات، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے، رہنا اسی دنیا میں ہے مگر فکر اور تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مال تمہارے ہاتھ میں ہو کوئی بات نہیں، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ پنجابی کی کیا خوبصورت بات ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ہاتھ کار ور تے دل یار ول۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کشتی پانی میں چلتی ہے اور پانی میں چلے تو ضرورت ہے نا، پانی کے بغیر تو کشتی چل نہیں سکتی، لیکن اگر پانی میں کشتی میں پانی آ جائے تو ڈوب جائے گا نا۔ تو دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں بسر کرنی ہے، لیکن دنیا اندر چلی گئی تو ڈبو دے گی۔ اسے کہتے ہیں زہد، فکر آخرت، بے رغبت ہو جانا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، یعنی دنیا پر مر مٹنا نہیں، مقصود دنیا نہ بن جائے، مقصود آخرت ہو جائے، یہ ہے زہد۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوں۔ پہلی بات جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا وہ اصل میں خرچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا آ کر بچہ کیا ہے، بکری ذبح ہوئی، آپ چلے گئے، واپس آئے تو پوچھے اماں عائشہ سے کہ بتاؤ بچہ کیا ہے، تو کہا کہ دست کا گوشت بچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول کو پسند بھی تھا۔ تو اماں عائشہ نے بتایا کہ دست کا گوشت بچ گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو خرچہ اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہے، لوگوں کو کھلا دیا وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا وہ خرچ ہو جائے گا۔ یہ اصل وہ نقطہ نظر جو انسان کو سمجھ آنا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو اللہ کے بندوں کو دے دیا، وہ آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں۔ اور جو ادھر بچ گیا وہ تو ہم خرچ کر دیں گے، استعمال کر لیں گے، اور کل کا اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے حضور جا کے۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقطہ نظر دے کر جا رہے ہیں کہ جو دے دیا ہے، جو صدقہ خیرات کیا وہ بچا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے زہد، یہ ہے فکر آخرت۔ دوسرا واقعہ سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، آپ ایک چٹائی پر، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر تہمت کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی آپ کے بدن مبارک پر قمیض نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، گویا اوپر کا حصہ بغیر لباس کے تھا۔ تو وہ جو چٹائی کے نشانات تھے وہ آپ کے جسم مبارک پہ نظر آ رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور غالباً روئے بھی ہیں، اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا، یہ روم، یہ ایران کے بادشاہ، یہ اللہ کے باغی، یہ بڑے بڑے اللہ کے بغاوت کرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، مخملی بستروں پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ تو چٹائی پر، اور اس کی چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے اور ہمیں آخرت میں عطا کرے؟ یہاں مل بھی گیا تو کہاں لے جاؤ گے؟ یہاں مل بھی گیا تو کہاں لے جاؤ گے؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، یہ کیفیت ہوگی۔ یہاں مل بھی جائے گا تو کتنے امیر لوگ چلے گئے، یہی چھوڑ گئے نا سب۔ یہ ہمارے علاقے کے کوئی بڑے ملک صاحب پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا 70 گاؤں کے مالک فوت ہو گئے، وہ 70 گاؤں ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے بھائی؟ ایڈے وڈے جو ملک صاحب تھی، چودھری صاحب تھی، نواب صاحب تھی،
یا جو آج ہیں نواب بنے ہوئے، جو بڑے بڑی جائیدادوں کو ہڑک پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، یہی چھوڑ جائیں گے۔ جائے گا جب اس جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس۔ یہ سارے بڑوں کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو، سب کو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے اسوے میں بتا دیا کہ کچھ ساتھ نہیں جائے گا بھائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اتنے اونٹ تھے کہ اس پر صرف چابیاں لادی جاتی تھیں، 100-200 اونٹ تو صرف چابیاں لادنے کے لیے تھی۔ اب جس اونٹ پر جتنی چابیاں، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اللہ نے اس کو اس خزانوں کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا، آج تک کوئی خزانہ نہیں ملا۔ کہاں غرق کیا اللہ نے؟ نہیں ساتھ لے کے جا سکتا، یہی چھوڑ دیں۔ بے نظیر کچھ ساتھ لے کے گئی ہے۔ نواز شریف نے کتنا کمایا، یہ وہ بیچارہ اکیلا لندن بھاگ کے گیا، نہ کچھ ساتھ لے کے، ادھر سے ادھر بھی نہیں گیا اور ادھر بھی نہیں کچھ لے کے جا سکے گا۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ کچھ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، سب یہی چھوڑ جائیں گے، اور اس کی خاطر آج ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور جب 2 گز کا کفن کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ کفن بھی کب؟ جب حالات ایسے ہوں کہ دفنانا ممکن ہو، سونامی آ جائے، زلزلے میں موت آ جائے تو یہ بھی ملنا مشکل ہوتا ہے۔ 2 گز کفن بھی مشکل ہوتا ہے، اس پر ہی نہیں خوش ہونا چاہیے 2 گز کفن کا کپڑا تو چلو مل جائے، یہ اطمینان نہیں ہے۔ سونامی زلزلے بھی تو آتے ہیں نا۔ اللہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے اور ہمیں بہترین ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یہ تیسری بات، مقصود کیا ہے؟ فکر آخرت کی پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ تیسرا واقعہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو مسافر کی سی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، جس پر بستر پر آپ سوتے تھے وہ کافی باریک تھا۔ عرض کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس بستر کو دوہرا کر دیں، موٹا کر دیں، تاکہ آپ ذرا سکون کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر پر جا رہا ہے، کہیں راستے میں آرام کے لیے رکا، فریش ہوگا، بیدار ہوگا، دوبارہ اپنے سفر پر جاری ہو جائے گا۔ مجھے دنیا سے کیا لینا، یہاں میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تھوڑے ہی آیا ہوں یہاں تو میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں، 63 برس کا مہمان ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، ہم بھی تو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، چند دنوں کے مہمان ہیں، کوئی 63 برس میں، کوئی 62 برس میں، کوئی 80 برس میں، کوئی 90 برس میں، کوئی 6 برس میں، کوئی 10 برس میں، سب جا رہے ہیں نا، جانا تو ادھر ہی ہے، تو تیاری بھی ادھر کی ہونی چاہیے۔ مسافر ہیں تو اس دنیا کو مسافرانہ خانہ سمجھے، یہاں جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، اور جہاں جانا ہے، جہاں پوری زندگی بسر کرنی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں جمع۔ تو یہ زہد ہے، یہ فکر آخرت ہے۔ اس کی بات دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ کہ اے اللہ مجھے مسکینی میں رکھ اور مسکینی میں اٹھا۔ زہد اور فکرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے۔ آج ہمارے ہاں بڑے معاشی مسائل ہیں نا، معاشی باتیں ہیں، ہم میں سے کچھ کے پاس گاڑی نہ ہو تو ٹینشن پائی جاتی ہے، کچھ کے پاس بڑا مکان نہ ہو تو ٹینشن پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا جائزہ بھی آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسا تھا، مگر یہاں دعا سن لیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں میں اٹھا، اے اللہ مسکینی کی حالت میں مجھے رکھ اور مسکینی کی حالت میں اٹھا۔ یہ چاہت تھی، یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو آپ معلوم ہے کہ احد کے پہاڑ کے بلکہ اگلا واقعہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ کے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اختیاری تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صاحب خانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آپشن دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے تو یہ نہیں پسند، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے لیے صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں تو تیری نعمت پر تیرا شکر ادا کروں۔ میری خواہش یہ اختیاری فقر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوکا رہوں صبر کروں تیری رضا کے لیے، اور کھاؤں تو شکر ادا کروں تیری رضا کی، تیری نعمت پر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، یہ میں اس لیے یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ زہد اور فکر آخرت میں اگلی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ چند اشرفیاں ایک مرتبہ آپ کے گھر میں رہ گئیں تو آپ کو ساری رات نیند نہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کروٹیں بدلتے رہے اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو معلوم ہوا کہ صدقے کی چند کھجوریں غالباً وہ گھر میں باقی رہ گئی تھی جو تقسیم نہ ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اسی وجہ سے مجھے آرام نہیں مل سکا اور اسی وجہ سے میں چین میں نہیں سو سکا اور ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول اتنی معمولی سی بات پر بھی ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ہے جو ابھی باقی ہے اور اسی وجہ سے رات کو چین کی نیند نہیں سو سکے کہ چند اشرفیاں بھی باقی ہیں، اور بعض روایات میں کہ کھجوریں تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زہد ہے، فکر ہے آخرت کی، اور آج ہمارا جو مرضی ہو جائے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حق تلفی کی وہ فرمایا وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات، آخری دن آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا محاسبہ کے لیے، حساب لینے کے لیے، اور لوگوں آؤ میں حاضر ہوں، فرمایا اگر تم میں سے کسی کا میں نے حق مارا ہو، کسی سے میں نے زیادتی کی ہو، حق تلفی کی ہو، آج مجھ سے وہ بڑا آ کے بدلہ لے لے۔ بڑا ہی عجیب منظر ہوگا جی مسجد کے اندر، کس کے اندر ہمت ہوگی کہ وہ کھڑا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے؟ لیکن آپ نے تو پیش کیا اپنے آپ کو۔ لیکن زمین و آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بدلہ دینا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، غصہ بھی آیا ہوگا۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی ایک مرتبہ چھڑی لگ گئی تھی، اس کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بدن پر اس وقت کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لیڈر ایسے حاکم ہمیں کہیں ملیں گے؟ آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا بھی ہٹا دیا کہ آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ اب وہ صحابی وہاں سے بھاگے ہیں اور بھاگ کر جا کر انہوں نے مہر نبوت کو چوم لیا ہے۔ بھلا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں تو اس مہر نبوت کو چومنے کے لیے یہ ساری بات کی، میری اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے صحابہ، آپ اندازہ کریں۔ یا رسول اللہ مجھے تو اسے چومنا تھا، مگر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا ہے، جو قرآن کہتا ہے سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 18 میں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور اس کی حدیث میں جو ہے وہ وضاحت آ گئی کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ یاد رکھیے یہ بات، اگر آج ہم اپنے آپ کو بندوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے؟ اگر ہم بندوں کو فیس نہیں کر سکتے، تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو فیس کر سکیں گے؟ سوچنا چاہیے ہمیں، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ جو آج ہم بندوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے نا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آج کتنی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، بھائی مجھ سے کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے تو آ کے اپنا لے لو۔ آج کوئی پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ حکمران تو عیاشی اور تللو میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی پاناما لیکس تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی لیکس سے بھی بچنا چاہیے۔ وہاں کس کس کے نام کس کس جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ تو اللہ کو رسول کسی کی حق تلفی کی ہے تو مجھ سے آ کے بدلہ لے لے۔ ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فکر آخرت کے حوالے سے، اللہ کے رسول فرمایا کہ لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر سے نکلے ہیں، آپ بھوکے تھے شدید، کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھوک برداشت کر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ اور تھوڑا آگے چلے تو آپ کو سیدنا عمر ملے، معلوم ہوا کہ یہ بھی بھوک سے دو چار ہیں۔ مختصر یہ کہ
ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، آپ سے اپنی بھوک تو برداشت کر لی لیکن اپنے دو حواریوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی۔ ایک انصاری صحابی سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے اپنے دو وزیروں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے معاملہ لاؤ۔ تو انہوں نے پیش کیا، کچھ گوشت بھی لے آئے، کوئی بھنا ہوا گوشت تھا، کوئی ٹھنڈا پانی تھا، کوئی کھجور تھی، یہ ساری چیزیں پیش کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب یہ سب کچھ جب دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اس لذیذ گوشت کے متعلق بھی سوال ہوگا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے سورۃ تکاثر کی آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ یہ اماں عائشہ کو دے کر آؤ، کافی دنوں سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دن میں کتنا کھاتے ہیں، کتنے اوقات کھاتے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیے؟ محمد رسول اللہ کا معاملہ تو زہد اور فکر آخرت کا یہ تھا، آپ یہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے آپ نے دنیا کے ایسے وضاحت پیش کی، آج ہم تو دنیا کو اس طرح لیتے نہیں۔ آج ہم آپ اندازہ کریں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے فکر ہوتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے۔ کسی ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو اچھا اللہ کے رسول کا عاشق اور غلام بنانا ہے، نہیں، یہی فکر ہوتی ہے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، بس جی یہی بنانا ہے، ہمیں وہ دوسرا پائلٹ بن جائے۔ لیکن والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پائلٹ بنانا ہے، دوسرا پائلٹ سمجھتے ہیں نا آپ، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں نا، ہم دنیا کے اندر کھب گئے ہیں۔ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا میرے صحابہ کون ہے جو اس مردہ کے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ بھائی کیوں نہیں خریدے گا؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ یہ تو مردہ ہے، اس سے سمیل آ رہی ہے، ہم تو نہیں خریدیں گے اس کو، 1 درہم ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح تمہیں اس مردہ بکری کے بچے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس طرح اللہ کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں، جس کے اندر میں اور آپ کھبے ہوئے ہیں، اللہ اس کی طرف کوئی سروکار نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ نے اندازہ کریں، آپ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ جس دنیا کی خاطر ہم مرے جا رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، غبن، رشوت، سب کچھ چل رہا ہے، اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ وہ کرتی ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ آپ سرکاری اداروں سے دے کر نیچے تک ہر پرائیویٹ اداروں تک سب کو دیکھ لیجیے، سب دنیا بناؤ، ٹی وی پر سب وہ چل رہا ہے، دنیا، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، سب چیزیں، اس کو حاصل کرنے کی دوڑ۔ یہ جو ہمارے ہاں تعلیم کیا ہے، آگے بڑھوں، میرے پاس یہ فیسلٹیز یا یہ سارے معاملات، ان کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسی میں لگ جانا، اسی میں کھب جانا کہ اور دنیا اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، آخرت کو برباد کرنے والی بات۔ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اسوہ فکر آخرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت پیدا کرنی ہے تو آؤ اللہ کے رسول کے اسوہ بھی تو دیکھو، آپ نے زندگی کیسے گزاری اور آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے محبت کے پہلو، اگر کوئی اٹھا کے دیکھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا، چکوال روڈ، تلگنگ۔